اسلام میں عورت کا مقام مولانا عبدالرزاق سلطانی قاسمی موجودہ زمانے میں عورتیں اپنے مقام سے ناآشنا ہو کر برا نگہتہ حالات کا مظاہرہ کر رہی ہیں، حالانکہ اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق سے آراستہ کرتے ہوئے ان کے درجات بھی متعین کیے ہیں۔ مسلم خواتین کے سامنے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگی بطور نمونہ بلکہ عیاں ہے۔ بہت سی عورتیں دین حق سے ناواقفیت کی بنا پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پورے عالم میں مسلمان عورتیں غیر معمولی اور نامحسوس طریقہ پر دنیا کی فریختہ اور ناشائستہ اعمال سے متاثر ہو کر خوف الہی کے بغیر مغربی تہذیب کے گڑھے میں کود رہی ہیں۔ عورتیں گھروں کی زینت ہوتی ہیں، نہ کر بازاروں کی۔ جیسا کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے تو اس میں آواز بھی آتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی بجانا ناممکن ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے مردوں کے کام بھی بتائے ہیں اور عورتوں کے بھی بیان کیے ہیں۔ مردوں کے ذمہ ذریعہ معاش کا انتظام کرنا ہے اور عورتوں کے ذمہ گھر کے نظام کو سنوارنا ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں ہی ذریعہ معاش اور بازاروں کی زینت بننے لگیں تو پھر گھر کے داخلی امور تہس نہس ہو جائیں گے اور بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو لوگوں سے شکایت کا موقع ملے گا کہ بچے بہت نافرمان ہیں۔ اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے بچپن میں ماں کی تربیت بچوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، جس کا واضح اندازہ بچوں کی شادی بیاہ کے بعد ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے تابع رہتا ہے یا پھر اپنی زوجہ کی غلامی کرتا ہے۔ آج کل دور حاضر میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جوان بچے بوڑھے باپ کی قدر کھو بیٹھتے ہیں۔ ان تمام نوجوانوں کی نافرمانی کا نتیجہ ان کی اپنی مائیں ہیں۔ ماں کا مقام عالم اسلام میں اپنے خاندان کے اعتبار سے لائق خدمت و عظمت ماں ہے۔ کثرت سے احادیث و واقعات ماں کی عظمت شان میں وارد ہوئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا رسول اللہ امن احق الناس بحسن الصحبہ قال امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ثم ادناک۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک اختیار کرنے کے حقدار کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ ہیں۔ اسی جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اس روایت سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی اس دنیا میں کیا قدر ہے اور منزلت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا ایسی ہے جن کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک والدین کی دعا بیٹے کے لیے ہے۔ حضرت معاویہ بن جہم السلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، خالص اللہ کی رضا اور اعلیٰ کلمت اللہ کی نیت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ باحیات ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ الغرض اسی طرح وہ صاحب راستہ بدل کر 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ اسی میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤں، جنت پالو گے۔ ابن ماجہ۔ اس روایت میں ماں کی خدمت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس دور پر فتن میں نہایت بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی نفسیاتی خواہشات کے مطابق دنیا کی شیطانی انگڑائیوں میں مست ہو کر ماں باپ کے حکم کو پشت ڈالنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، جو سید تابعین ہیں، نے صرف ایک بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحابیت کے شرف کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ عطا اللہ تعالیٰ اور محبوب کبریٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ اے عمر، تمہارے پاس اہل کوفہ کا ایک وفد آئے گا، اس میں ایک یمن کا شخص ہوگا جس کو لوگ مذاق بنا رہے ہوں گے اور اس کا نام ہوگا اویس۔ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کر دینا۔ اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سب اپنی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کرنا۔